اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے یوٹیوب پر کوئی اسلامک لیکچرز اور ٹک ٹاک پہ کچھ زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں۔ آج کل کچھ مصروفیات اس سے چل رہی ہیں۔ میں نے آج ایک ٹک ٹاک کے اوپر ایک چیز دیکھی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ بڑا ضروری ہے یہ بات کرنا۔ سب سے پہلے پاکستان میں اور خصوصاً پاکستان اور ہند میں بڑا فتنہ تھا جہل قسم کے مولوی، جنہوں نے بیٹھے ہیں اور وہ ممبروں پر بیٹھے ہیں اور یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، اور مرزا انجینئر جیسے لوگ پھر لانچ ہو کیے گئے۔ تو اس طرح کے لوگ جو کہ حقیقت کے عالم نہیں ہیں، انہوں نے بدتمیزی برپا کی ہوئی ہے عقائد کی بربادی میں اور مسائل کی بربادی میں، اور عوامت الناس کو الٹی سیدھے مسائل بتا کے فیمس بھی ہو رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ گند مچایا ہوا ہے۔ پہلے تو ایک فتنہ تھا، وہ مرد بیٹھ کر، کچھ مولوی بیٹھ کر، بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، وہ اپنا جبہ دستار پہن کر اور اپنے آپ کو مفتیان کا ٹائٹل دے کے وہ ایک بدعقیدگی پھیلا رہے تھے۔ لیکن آج میں نے ایک اور حیران کن چیز دیکھی، اور پھر میں نے دوبارہ اس پہ سرچ کیا تو نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں حجاب پہن کے، اور جناب والا وہ فاضلہ عالمہ پتہ نہیں مفتیان بنی ہوئی ہیں، اور فتوے پہ فتوے دی جا رہی ہیں۔ آج ایک لڑکی کہہ رہی ہے جی کہ ایک لڑکی نے یہ جناب والا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، وہ فتویٰ دے رہی ہے کہ اگر ہم بستری کر رہے ہیں، خیر اس مسئلے کو چھوڑیں، کہہ رہی ہے جی اگر طلاقیں 3 دے دیں ایک ہی نشست میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ 100 طلاقیں بھی دے دیں تو وہ ایک مولویوں کے فتوے اٹھا کے وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اب بھائی تم مفتی نہیں ہو۔ میں نے جب معلومات اس کی چینل سرچ کیا تو اس نے کوئی وہ الہدا انٹرنیشنل کے نام سے کوئی ادارہ ہے، ڈاکٹر فرد ہاشمی کا، وہ جو بیٹھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بتائی جا رہی ہوتی ہے سب کچھ، اس نے وہاں پہ کوئی 3 مہینے کا کورس کر کے فتوے دے رہی ہے، حکم لگا رہی ہے کہ یہ تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے، تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے، تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے۔ مجھے 8 سال ہو گئے، باب الافتاح کو پڑھا ہے جتنا اللہ نے توفیق دی، لیکن میں عقیدوں سے ہٹ کے بات نہیں کرتا، میں فتوے نہیں دیتا۔ کتنے مفتیان کو جانتا ہوں جنہوں نے قضاء کے موضوع کو پڑھا ہے، باب الافتاح کو پڑھا ہے، انہوں نے جو ہے نا 8 سال کے بعد پھر جو ہے نا مفتیان کا کورس کیا ہے، وہ 8 سال کا کورس کے بعد پھر یعنی قضاء اور افتاح کے موضوع کو پڑھنے کے بعد وہ مفتی بنے، وہ بھی فتویٰ دینے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں مسجد کے امام صاحب کے پاس ہم فتویٰ نہیں دیتے، اور ادھر یہ 6 مہینے کا کورس کر کے صاحبزادیاں بیٹھی ہیں، اور یہ بات بھی سن لیں، عورتوں کا اونچا قرآن پڑھنا منع ہے تو مفتی کم بن گئی یہ عورتیں، فتوے کب دینے لگ گئیں؟ ان کے فتوے پہ عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، یہ خود پہلے حرام کر رہی ہیں۔ عورتوں کا سوشل میڈیا پہ آ کے یہ مسائل بتانا جائز ہے؟ ناجائز ہے بھائی، مطلقاً ناجائز ہے۔ جس عورت کی گھر سے بعد سورہ نور پڑھو، سورہ عذاب پڑھو، سورہ نساء پڑھو، جس عورت کی اونچی آواز پردہ ہے، جس عورت کی جوتی کی آواز پردہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فتوے بتائے گی حیض اور نفاس کے، اور جناب والا وہ انٹر کورس کے، اور جناب والا اگر تمہارے ہسبینڈ نے انزال کیا ہے تو تمہیں غسل فرض ہے کہ نہیں ہے؟ الو کی پٹھیو، خدا خوف کرو، یہ دین میں بہت بڑا فتنہ داخل ہو رہا ہے۔ ان اور بچیوں کو ان کو روکو۔ پہلے جو یہ مولوی جو ہے نا، ان کی گند ہم سے سنبھالے نہیں جاتے، اب یہ بچیاں بیٹھ گئی ہیں جی، ایک سے ایک بڑی مفتی بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو فیمس کرنے کا اور طریقہ نہیں ملا تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ فتوے دینے لگی ہیں جناب۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہماری کئی بہنیں جو گھروں میں بیٹھی جن کے مسائل چل رہے ہیں، وہ جناب والا کیا کر رہی ہیں، وہ ایک عورت کا کوئی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس مسئلے پر لڑکی نے فتویٰ دیا ہے، اور لڑکی کی بات سن کے اس نے پورے گھر میں جھگڑا شروع کیا ہوا ہے کہ جی مجھے فلانی عالمہ ہے، عالمہ اسے بتایا ہے کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے یہ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچیں، اپنی عورتوں کو بچائیں ان فتنوں سے، اور یہ الہدا انٹرنیشنل وغیرہ کے جو ادارے ہیں ان سے خدا کے لیے بچیوں کو بچائیں۔ وہ کنی منی بیٹھی ہوئی ہیں اور دورہ تفسیر کیا ہے جی، دورہ تفسیر کیا ہے کیا؟ تمہیں آؤ بیٹھو سمجھاؤ کون دورہ تفسیر کیا ہے؟ وہ کافی میں سے لے کر کے اس کو عربی بڑھا کے ترجمہ بڑھا کے تھوڑی سی جو چیز انہوں نے وہ بتاتی ہیں کلاس میں آ کے اپنے منہج کی وہی بتا کے، وہ بیچاری جب قرآن ختم کر کے آتی ہیں کہتی ہیں ہم تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھ لیا ہے۔ اور بھائی ایک عالم نے تفسیر اور کی ہوئی ہے، ایک نے اور کی ہوئی ہے، آپ متقدمین علماء کی تفسیر میں سے کس جید عالم کی تفسیر پڑھ کے آئی ہیں؟ آؤ بتاؤ ہمیں۔
وہ جی ترجمہ ڈاکٹر اسرار کا پڑھا ہے، اور تشریح کس نے بتائی ہے جی؟ تفسیر کون سی پڑھی ہے جی؟ کوئی نہیں پڑھی. پھر تفسیر کیسے پڑھی؟ وہ جو ہماری عورت علامہ تھی ہماری، وہ علامہ عورت نے ہمیں تفسیر پڑھائی ہے. اس نے کیا تفسیر پڑھائی؟ جو اس نے باپ دادوں سے پڑھی تھی، ترجمہ پڑھ کے اپنی تشریح خود سے کی جا رہی ہیں. اور سورہ کل ایک بندہ وہ مجھ سے کر رہا تھا بات، سورہ احزاب کی آیت نمبر 190 اور 193 تک، وہ ساری آیت بتوں اور کافروں کے لیے وہ کسی مومنہ مجسمہ کر رہی تھی لڑکی. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. اور میں تو اس نظام کے خلاف ہوں. بچیوں کو تعلیم دینی ہے تو باپ دے. یہ کون سی تعلیم ہے؟ ایک نوجوان لڑکی 13-14 سال کی ایک جناب بڈھے بزرگ کے پاس جا کے پڑھ رہی ہے جناب مدرسے کے اندر. او جی خیر ہے، وہ علامہ صاحب کی نگاہ تو ولی والی ہے، رسول اللہ کی نگاہ سے بہتر ہے تمہاری مولوی کی نگاہ. صحابہ کرام کی نگاہوں سے پاک نگاہ ہیں تمہارے مولویوں کی. اور تمہاری بچیاں، تم لوگ کتنے پہ غیرت ہو کہ ایک بچی کو بھیج دیا مدرسے کے اندر اور وہاں پہ مولوی صاحب اس کو بڑھا رہے ہیں. اگر کوئی عورت بڑھاتی ہے کسی بچی کو بھیجو، میں اعتراض نہیں ہے، لیکن اسی عورت کا ہسبینڈ وہاں پہ مولوی ہے. آج جی پیر صاحب خود کلاس لیں گے. کیوں کلاس لیں گے پیر صاحب خود؟ شریعت ان کے باپ کی ہے. تبھی تو دیکھو نا، یہ جن لوگوں نے لڑکیوں کے مدرسے بنائے ہوئی ہیں، ان سے پوچھو ان کے مدرسوں میں کیا کیا کانڈ کھولے جا رہے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جاؤ، مولانا الیاس گھمن کے مدرسے ہیں لڑکیوں کے. یوٹیوب پہ جاؤ، مولانا الیاس گھمن کی کتنی وائسے ریکارڈنگ وائرل ہو چکی ہیں کہ جی لڑکیوں کے ساتھ کروائی ڈالی ہے اس نے. خدا کے لیے اپنی بچیوں کو ان مدرسوں سے بچاؤ جہاں پہ مولوی پڑھاتے ہیں. میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں خود علماء کا دفاع کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں وہ جو چیز غلط ہے شریعت کی روح سے اس کا بالکل رد کرنا ہمارا حق بنتا ہے. اگر ہم رد نہیں کریں گے، یہ لڑکیوں کا وہاں سے دورہ تفسیر کرنے کے بعد ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنی ریکارڈنگ کر کے یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کا یہ لیکچر ریکارڈ کرنا حرام ہے شرع کے اعتبار سے. وہ دین اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہے، اور بچیاں محلے کی آتی ہیں اس کے کمرے میں، وہ پڑھائے بتائے دین، ہم اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن یوٹیوب پر اس کو مرد بھی سن رہے ہوتی ہیں تو اس کی آواز پردہ نہیں ہے. کیا وہ قرآن کی آیات وہیں تک رہ گئی؟ آج نیا دین آ جائے گا. اب ٹک ٹاک آ گیا، چونکہ اب ٹک ٹاک آ چکا ہے تو ٹک ٹاک پہ تبلیغ کرنے ضروری ہے، اس لیے اب وہ قرآن کی آیات منسوخ ہو گئی ہیں، اب نیا دین لانچ ہو چکا ہے. کل کو ماں کے ساتھ زنا کوئی کرے گا، کہے گا جی اس کے لیے بھی جناب والا وہ تعویلات ڈھونڈ لے گا. وہ خدا کا خوف کریں، یہ دین ہے، اس کے بارے میں مذاق نہ بنائیں. کوئی بچیوں کو یہ ٹک ٹاک پہ گھر والے نہ بیٹھنے دیں. یہ وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے آپ شریعت بتا رہی ہیں، اور چلے لوگ بھائی مولوی بڑھ گئے ہیں تمہارے محلے کے، ان سے مسئلہ پوچھنے کے بجائے ان کے مسئلوں پہ اوپر آپ عمل کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ.